نواں شہر ضلع ایبٹ اور سابقہ ضلع ہزارہ کا ایک قدیم اور مشہور قصبہ ہے۔ یہاں سے یہ راستہ گزر کر ٹھنڈیانی اور نتھیا گنج خوبصورت علاقوں کو جاتا ہے۔ نواں شہر انتہائی قدیم علاقہ، یہاں پر کئی مشہور جگہ ہیں۔ الیاسی مسجد اپنا ایک نام اور مقام رکھتی ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے نواں شہر میں موجود ایک قدیم ہندو مندر کی۔ ہندوؤں کی عبادت گاہ کو مندر کہا جاتا ہے اور یہاں پر وہ اپنے ہندو دیوتا اور دیگر کی مورتیاں رکھتے ہیں اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ تقسیم پاکستان سے پہلے یہاں پر بھی بڑی تعداد میں ہندو آباد تھے اور ان کا ایک مندر یہاں پہ موجود ہے۔ ہندو مذہب میں کچھ اہم شخصیات کے نام پر بھی مندر بنائے جا چکے ہیں۔ مذہبی روایات کی بنا پر اکثر یہ مندر دریاؤں، چشموں کے کناروں یا پہاڑ کی چوٹیوں یا پہاڑی علاقوں میں بنائے جاتے ہیں۔ نواں شہر قدیم علاقہ ہے، یہاں کے مقامی لوگ مختلف کھیلوں میں بھی حصہ لیتے ہیں، بلکہ ایک اپنا مقام رکھتے ہیں۔ یہاں پر فٹ بال اسٹیڈیم اور خاص کر نیا جدید کرکٹ اسٹیڈیم پورے پاکستان توجہ کا مرکز ہے۔ نواں شہر کا قدیم نام نواں کلی یا دوم شالہ تھا۔ قدیم تاریخ کی کتابوں میں اسے مختلف نام سے پکارا جاتا رہا ہے۔ ایبٹ ٹاؤن آباد ہونے سے پہلے ہزاروں سال پہلے سے یہ شہر آباد تھا، یہ قصبہ آباد تھا۔ اس علاقے کو یہ بھی اہمیت حاصل تھی اور اب بھی ہے کہ وسط ایشیا اور چین سے تجارت کا جو ذریعہ شارع کرم تھا اس کے یہ کنارے پر واقع ہے۔ قدیم دور میں تجارت کا یہ اہم مرکز تھا۔ نواں شہر میں آپ سیڑھیوں سے جب نیچے اترتے ہیں، یہ قدیم چشمہ ہے، لیکن چشمے کے ساتھ ایک قدیم عمارت اور قدیم مندر ہے جو اپنے اندر ایک تاریخ بسائے ہوئے ہے۔ یہ صدیوں پرانا مندر ہے۔ یہاں پر چناروں کے درمیان ایک قدیم عمارت کھنڈرات اپنے اندر ایک تاریخ سمائی ہوئی ہے۔ یہ ایک ہندو یادگار ہے جسے شیوا کا مندر بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخی لحاظ سے یہ تو معلوم نہیں کہ یہ کب تعمیر ہوا اور کس نے تعمیر کیا، لیکن آرکیالوجی کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ 19ویں صدی کا فن تعمیر ہے۔ شیوا مندر دیگر ہندو عمارتوں اور مندروں سے کافی ربط رکھتا ہے، ایک دوسرے پہ دیگر ہندو عمارتوں کی طرح ہے۔ شیوا مندر ایک کمپلیکس قسم کی عمارت تھی، وقت کے ساتھ یہ ٹوٹ پھوٹ چکی ہے۔ آج بھی اس کی مرکزی عبادت گاہ تقریباً ٹھیک حالت میں موجود ہے اور عمارت کے اندر دھرم شالہ بھی باقی ہے۔ مندر کے ہی پہلو میں ندی بہتی ہے اور ماضی میں یہاں پہ مندر کے ساتھ ایک بڑا تالاب بھی ہوا کرتا تھا جہاں پر ہندو مسلم پانی کی تفریق تھی۔ مندر اب کھنڈرات بن چکا ہے، بلکہ کھنڈرات خاموشی کا نوا کرتا ہے۔ مندر کی تعمیر پر کشمیری جھلک بھی نمایاں ہے۔ یہاں پہ ترک بھی آباد ہوئے اور یہاں پہ ترک بھی آباد ہوئے، لیکن ہندو مذہب اسلام سے پہلے کا مذہب ہے اور یہاں کی مذہبی رواداری ابھی تک قائم ہے۔ ہندو آبادی اور مذہب قائم رہی۔ جب تو ترک سلطنت یہاں پہ بنی، ترک کا حصہ بنی، تو تب بھی ہندو یہاں پہ موجود تھے، تو ان کی مذہبی عبادتگاہوں کی حفاظت کی گئی اور اسی طرح وہ قائم رہیں اور آج بھی تقریباً اسی شکل میں قائم ہے۔ کیا میں پاکستان سے پہلے بڑی تعداد میں ہندو نواں شہر میں آباد تھے اور ان کا زیادہ تر کاروبار تجارت تھا۔ انہی لوگوں
انہی لوگوں میں سے آج بڑے لوگ ہندوستان کے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں جن کا بڑا نام ہے پورے ہندوستان میں، جن کی شاندار شونائی حویلی کے کچھ حصہ ابھی بھی باقی ہے نویں شہر میں۔ یہ ہزارے کا بااثر خاندان تھا جو اپنے علاقے میں اپنا ایک مقام رکھتا تھا۔ یہ 1825 میں ایبٹ آباد منتقل ہوئے۔ انہوں نے کھانے پینے کے کاروبار سے یہاں پہ کاروبار شروع کیا، سود اور قرض دینا بھی ساتھ شروع کیا۔ کاروباری اور علم کے لحاظ سے یہ خاندان اپنی مثال آپ رکھتا تھا، لیکن تقسیم پاکستان کے بعد یہ خاندان ہندوستان منتقل ہو گیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ایسے مقامات کی حفاظت کی جائے اور ٹورزم کو ڈیولپ کیا جائے، جس سے نہ صرف مقامی سطح پر لوگوں کو کاروبار ملے گا بلکہ باہر ممالک سے لوگ پاکستان کا وزٹ کریں گے، ملک کا ایک اچھا نام پیدا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے پلیز لائک اینڈ سبسکرائب آور چینل۔ بہت شکریہ۔